بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث نمبر 8 ہے۔ پہلے الفاظ اور ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس کا ایک بنیادی اصول اور کلیہ ذکر فرمایا ہے کہ جہاں پر کچھ مسلمان اکٹھے ہوں تو وہاں پر ہر مسلمان کا رویہ اور اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی بھی قسم کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ میں کسی پر تشدد کروں اور نہ میں زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں۔ یہاں پر پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ سماعت فرما لیں، پھر میں بات کو اس کو تھوڑا سا وضاحت اس کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو فرمایا نا کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو خدا نخواستہ کوئی اس کا مطلب یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ تو جہاں کہیں بھی اس قسم کی احادیث آ جائیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، تو اس طرح کی احادیث جہاں کہیں بھی آ جائیں تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کامل درجے کا مسلمان۔ یہاں پہ بھی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مرتب فرما دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو ظاہری طور پر ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزائیں مقرر کر دی ہیں تاکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ اور اگر کوئی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اگر یہاں پر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو یہاں سزا ملے گی، نہیں تو آخرت میں جا کر تو اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی احادیث پڑھ کر آ چکے ہیں کہ چغل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغل خوری کرنا یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا یہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہے۔ اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی پٹائی لگا دینا، کسی کے اوپر تشدد کر دینا یا ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یا ہم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہم پر یہ پابندیاں انفرادی اعمال کی پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں۔ میں اس کو اور وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کے حوالے سے محنت ہو رہی ہے تو آپ بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ سب انفرادی اعمال کی محنت کر رہے ہیں۔ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، مطلب یہ محنت بیکار نہیں ہے، یہ محنت ضروری ہے، لیکن اصل محنت جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ نظام کی محنت کی ضرورت ہے کہ یہ نظام ہم کیسے لے کے آئیں، یہ اخلاق ہم کیسے اپنے اندر اپنائیں، ہم اس نظام کو رائج کیسے کریں۔ میرے اکیلے کے نماز پڑھنے سے پوری دنیا میں تو نظام نافذ نہیں ہو سکتا، یا ہم کوئی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 لوگوں کو اکٹھے ہو جانے سے پوری دنیا میں نظام تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر محنت درکار ہوتی ہے، سیاسی محنت درکار ہے، پلیٹ فارم درکار ہے۔ تو اس طرف ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، ہم سب انفرادی محنت میں لگے ہوئے ہیں، انفرادی اعمال پہ لگے ہوئے ہیں۔ اجتماعی طور پہ کوئی اس نظام کو رائج کرنے کو، نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، سارے ماشاءاللہ واہ واہ ہاں ہاں کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن باہر نکل کر ہم بھی اس نظام کو کم از کم اپنے اوپر بھی نافذ کرنے کو تیار
نہیں ہے. یہ دو الفاظ نہیں ہیں, یہ پورا کا پورا نظام ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ دوسرے مسلمان میرے ہاتھ کی تکلیف اور میری زبان کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا, غسانی قبیلہ, بڑا مشہور قبیلہ تھا. اس کا سردار تھا, اس کا نام تھا جبلہ بن اہم یا حبلہ بن اہم یا جبلہ بن اہم, ایسے اس کا نام تھا. جبلہ بن اہم اس کا نام تھا. اس نے ایمان قبول کر لیا. اب ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کا بالکل ابتدائی دور تھا, تو ابھی اندر کا وہ جو سریہ تھا وہ ابھی نہیں نکلا تھا پورے طریقے سے. تو طواف کر رہا تھا, تو طواف کرتے کرتے ایک دیہاتی آدمی بھی طواف کر رہا تھا. تو اس دیہاتی آدمی کا پاؤں اس سردار صاحب کے تہبند پر آ گیا, اس کے کپڑے کے اوپر آ گیا. اس نے ایسا رکھ کے اس کو مارا کہ اس کے بیچارے کی ناک ہی ٹیڑھی ہو گئی, خون جاری ہو گیا. اب دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار کو کہا کہ یا تو اس بدو کو راضی کرو یا پھر قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب رضامندی تو کیا تھی کہ اس سے معافی شافی مانگ لیتا, اس کو کوئی دیت وغیرہ دے دیتا, کوئی خرچہ پانی دے دیتا, خوش کر دیتا. اور قصاص کیا تھا کہ جیسے تو نے اس کی ناک توڑی ہے اسی طرح تیری بھی ناک توڑی جائے گی. قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, کہ ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. اب وہ اس نے بڑی کوشش کی کہ جی میں سردار ہوں, تھوڑا نرمی کا معاملہ کر دیں. اب حضرت عمر کہاں, اللہ کا حکم جہاں پر نافذ ہونا ہو وہاں پہ ہر صحابی عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طور پہ نرمی کرنے کو تیار نہیں تھے. اس نے کہا اچھا جی مجھے پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ چلو تجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں. اب ادھر اس نے مہلت مانگی اور ادھر راتوں رات ہی وہ مدینہ سے فرار ہو گیا اور واپس اپنے علاقے میں چلا گیا اور دوبارہ مرتد ہو گیا, دوبارہ وہ عیسائیت کی طرف رائج ہو گیا, مائل ہو گیا. مطلب اس نے دنیا کو ترجیح دی کہ بھائی عیسائیت میں یا دوسرے مذاہب میں تو یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی پاور ہوگی, طاقت ہوگی تو میں اپنی بات منوا لوں گا, اور اسلامی نظام مکمل طور پہ اگر نافذ ہو تو وہاں پہ پھر طاقت اور زور زبردستی نہیں چلتی, وہاں تو پھر اللہ کا حکم چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد اپنا پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں کردار کے غازی چاہیے, گفتار کے غازی نہیں چاہیے. یعنی باتیں بنانے والے لوگ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو عملی میدان میں آ کر کام کریں. تو یہ بظاہر تو ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہیں کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھوں کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دو الفاظ میں پورے کے پورے نظام کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان نظر آئے وہاں پر اس بات کی 100% یقین دہانی ہو کہ بھئی یہاں پر مسلمان موجود ہے, یہاں پر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن افسوس, صد افسوس کہ یہ الفاظ اب صرف ہماری زبانوں تک محدود ہیں, ہمارے حلق سے نیچے ہمارے دل میں یہ الفاظ نہیں اتر رہے. عملی زندگی میں ابھی میں آ رہا تھا تو ادھر باہر آپ کے پڑوس میں ایک بہت بڑی مسجد ہے, بڑی مشہور مسجد ہے, تو وہ نماز ہو رہی ہے, گاڑیاں اس طریقے سے لگائی ہوئی ہیں کہ گزرنے کا راستہ نہیں. بھئی یہ تمہاری کیسی عبادت ہے؟ ایسی عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ حضرات نے ابھی میں نے وہ بھیجا تھا ایک چھوٹا سا کلپ اپنا جمعے کے بیان میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے, دینداری کے ساتھ سمجھداری بھی ضروری ہے. دینداری تو ہے لیکن آپ کی دینداری کی وجہ سے دوسرے لوگ اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں, دوسرے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں, تو بھائی یہ پھر عبادت نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے 100 بسم اللہ ضرور پڑھیں, لیکن اپنی گاڑیاں اس طرح نہ لگائیں کہ دوسرے لوگوں کا راستہ رک جائے. ہم لوگ 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, 5 وقت مسجد میں آ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑے, ہم اللہ کے ولی بن گئے, اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا جی, اب ہماری طرف کوئی انگلی اٹھا کے بھائی آپ کی غلطیوں کی نشاندہی ہم نے نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. میں ابھی بھی اپنی اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف محنت ہو رہی ہے انفرادی اعمال کی, اجتماعی نظام کی محنت ہمارے یہاں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ کم از کم جہاں تک میرا دائرہ کار ہے
جہاں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں، جہاں تک میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، وہاں تک میں کم از کم اپنی بات کو پہنچاؤں بھی اور منوانے کی کوشش بھی کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ تو ایک معاشرتی پہلو سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، ذرا اس حدیث کو ہم ایک اور پہلو سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ مسلم اور ایک سلیمہ۔ مسلم کا کیا معنی؟ مسلمان، جو ہم مشہور معنی کرتے ہیں، لیکن جب ہم اگلے لفظ پر غور کریں گے تو پھر ہمیں اس کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو لفظ اسلام ہے نا، یہ لفظ اسی سلام سے بنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ جو سلام کا لفظ آیا ہے اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، تو سلام کرنے کا معنی کیا ہے کہ بھئی تم نے اس کے اوپر سلامتی بھیجنی ہے۔ ٹھیک، جو لفظ اسلام ہے اس کے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک فرما برداری کے معنی میں اور ایک سلامتی کے معنی میں۔ جہاں ضرورت ہو فرما برداری کے معنی کی، وہاں پر فرما برداری کا معنی مراد لیا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہو سلامتی کے معنی کی، وہاں پر سلامتی کا معنی مراد لیا جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو یہاں پر اب یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ تم سارے فرما بردار ہو جاؤ، نہیں، بلکہ یہاں پہ کیا معنی ہے کہ تم سب پر سلامتی ہو۔ سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے سلام ہے، کیا مطلب؟ تم پر سلامتی ہے۔ ٹھیک، تو مختلف جگہوں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا وہی معنی مراد لیا جائے گا جس کی وہاں پر ضرورت ہوگی۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں المسلم اور من سلیم المسلمون، یہ دونوں معنی ہی سلامتی کے معنی میں ہے۔ المسلم اسلام قبول کرنے والا، کیا مطلب؟ سلامتی کو قبول کرنے والا اور فرما برداری کو قبول کرنے والا۔ وہ کون شخص ہوگا کہ من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے بچ جائیں گے، وہ کامل اس شخص کو سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے سلامتی میں بھی آ گیا اور اللہ کی طرف سے یہ فرما برداری بھی پوری کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ جو لفظ اسلام ہے یہ اسی سلامتی سے بنا ہے، اور اس کے معنی فرما برداری کے بھی ہیں اور اس کے معنی سلامتی کے بھی ہیں۔ تو جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر اس کے معنی سلامتی کے مراد لیے جائیں گے، جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں اس کے معنی فرما برداری کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے پارے کے بالکل آخری رکوع کے اندر، وہاں پہ کیا ہے؟ اسلم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تو اس کے معنی فرما برداری کے بھی اور اس کے معنی سلامتی کے بھی۔ یہاں پر معنی سلامتی کے مراد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو بڑا معزز، بڑا مکرم، قابل احترام، اللہ کا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو تجھ سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ ہم ان باتوں کو آج بھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اکثر دوستوں کے سامنے کہتا ہوں کہ تو ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے سے کوئی ہارن بجا دے نا تو میں کہتا ہوں ٹھہر جا، میں تینوں دسنا ذرا، تیری جرت کیسے ہوئی تو نے مجھے ہارن بجا دی؟ اور وہ ہارن جو بجانے والا ہوتا ہے وہ بھی وسا نہیں کھا رہا ہوتا۔ مطلب برداشت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں، احساس نام کی کوئی چیز ہمارے اندر۔ گلیوں کے اندر صفائیاں ہو رہی ہیں تو کوڑا اپنے گھر کے دروازے سے اٹھا کر دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کامن سی باتیں ہیں، اس میں کوئی غلط بات میں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، بالکل کامن سی بات ہے۔ میرے گھر سے صفائی ہو جائے، دوسرے کے گھر کے، کوئی دن میرا گھر تو صاف ہے گا نا، دوسرے کے گھر گند پڑتا ہے تو پڑتا رہے۔ کل کو ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں احساس نہیں ہے بالکل ان چیزوں کا۔ راستے میں جہاں مرضی دل کرے گا موٹر سائیکل کھڑی کر کے جناب کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ یار آنے جانے والوں کا راستہ رک رہا ہے۔ اپنا گھر 5-5 فٹ آگے بڑھا لیں گے، گلی میں 5-5 فٹ 6-6 فٹ گھر آگے بڑھائے میں، خدا کی پناہ کل اللہ کو جا کر حساب نہیں دینا۔ ریمپ بنا لیا جی، 5-5 فٹ آگے ریمپ بنا لیں جی، میں اپنی گڈی لے کے آنی ہوتی، میں اپنی موٹر سائیکل۔ یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک بالشت، صرف ایک بالشت، ایک مرلہ 2 مرلے 10 مرلے کی بات نہیں ہو رہی، ایک بالشت، ایک گٹھ جسے آپ بولتے ہیں، اتنا بھی اگر کسی زمین پر قبضہ کر لیا تو یہ 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میں کسی بزرگ کا بیان سن رہا تھا اسی موضوع پر،
تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ باہر جاؤ, ایک توڑا لو, توڑا 20 25 30 کلو کا ایک توڑا لو, اس کے اندر بھرو مٹی اور اس کو پھر اپنے کندھے کے اوپر رکھو. کتنی دیر وزن اٹھا لو گے؟ 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. بہت کوئی تگڑا ہوگا تو 10-15 منٹ اٹھا لے گا, اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ 7 زمینوں کا ہار بنا دیا جائے گا اور گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا جس نے صرف ایک بالشت زمین کے اوپر قبضہ کیا. یہ حدیث ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بھئی تمہاری زبان کی تکلیف سے, تمہارے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بچ جائیں. بس آخری ایک حدیث سناتا ہوں, پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا, بیعت کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاج شناس بھی تھے, بندہ شناس بھی تھے. بندے کو دیکھ کر اس کی طبیعت کے موافق حضور نصیحت فرمایا کرتے تھے. آپ کی نظر میں ایسی کئی مثالیں احادیث میں گزری ہوں گی کہ ایک ہی سوال ہے, کرنے والے مختلف ہیں اور ان مختلف کرنے والوں کو مختلف جواب دیے گئے, سوال ایک ہی ہے. وہ بندے کی طبیعت دیکھ کر, اس کا مزاج دیکھ کر کہ اس کو ضرورت کس بات کی ہے. تو جریر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے, نصیحت فرما دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ بن کے رہنا. خیر خواہ بن کے رہنے کا کیا مطلب؟ کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے. انہوں نے یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لی. اب ہوا کیا کہ چند دن بعد ان کا غلام ایک گھوڑا خرید کر لے کر آیا, بڑا ہی عمدہ نسل کا گھوڑا. جو غلام تھا وہ سودا بہت سستا سودا کر کے آیا, 300 درہم کا وہ گھوڑا خرید کے لے کے آیا. جو بیچنے والا تھا وہ بیچارہ ضرورت مند تھا, اس نے کہا جی تم 300 درہم دو اور مجھے 300 درہم دو اور گھوڑا لے جاؤ. اب غلام یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میرے آقا ہیں جریر بن عبداللہ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ میں اتنا مہنگا گھوڑا صرف 300 درہم میں خرید کے لے آیا. لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ, صحبت یافتہ صحابی ہے, حضور کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا. وہ اس نے آ کر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ آقا دیکھیں میں آج کتنا کمال کا سودا کر کے لے کے آیا, اتنا مہنگا گھوڑا میں 300 درہم کا خرید کے لے کے آیا. میں نے کہا تو نے کوئی کمال نہیں کیا, تو نے نقصان کیا. ڈھونڈو اس بندے کو جس سے تم نے گھوڑا خریدا. اس بندے کو ڈھونڈا گیا. جریر بن عبداللہ خود اس کے پاس گئے, تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ بھئی میرا غلام غلطی سے یہ گھوڑا تم سے سستا خرید کے لے گیا ہے, تو میں تمہیں اس کی پوری قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں غریب آدمی ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری غربت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. میں اپنے انداز میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ گھوڑا میں تم سے مذاق کیوں کروں گا, یہ گھوڑا 800 درہم کا ہے اور میرا غلام غلطی سے تم سے 300 درہم کا یہ گھوڑا خرید کے لے کے گیا ہے. یہ لو بقایا کہ 500 درہم پکڑو اور یہ اب گھوڑا میرے حوالے کرو. یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ میری وجہ سے, میری زبان کی وجہ سے, میرے ہاتھ کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا کسی دوسرے مسلمان کا کوئی نقصان نہ ہو. باقی مجھے اس حوالے سے کچھ زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے کے سارے حالات میرے بھی سامنے ہیں, آپ کے بھی سامنے ہیں. دودھ میں پانی ملانا ہمارے یہاں روٹین کی بات ہے, اور فخر کے ساتھ. اب پہلے فخر کے ساتھ, اب تو دھڑلے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. وہی جنہیں جو کرنا ہے کر لو, اسی تو نہیں بیچ سکتے ہیں جی. وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ مذاق بنا ہوا ہے نا اس کے اوپر, یہ دودھ 100 روپے کلو, ایک دودھ 10 روپے کلو ہے جی. جو 100 روپے والا دودھ ہے وہ عام دودھ ہے, جو 110 روپے والا دودھ ہے وہ خالص دودھ ہے, اور جو 120 روپے اللہ دی قسم ہے خالص دودھ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں تو بھائی یہ نظام چل رہا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور دیکھیں میں بس آخری بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہم نے صرف اپنے آپ کو انفرادی عمل تک محدود, میں بار بار خاص طور پہ آپ نوجوان جو ماشاءاللہ بزرگ حضرات تو تجربہ کار بھی ہیں, علم بھی زیادہ ہے, تجربہ بھی زیادہ ہے, مشاہدہ بھی زیادہ ہے, لیکن یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو انفرادی محنت تک محدود نہ رکھنا. کم از کم آپ کا دائرہ اختیار جہاں تک ہے وہاں تک آپ نے دعوت کو پہنچانا بھی ہے, دعوت کو منوانا بھی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی, تب جا کے مزہ آئے گا. آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں,
جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، جن کو آپ سمجھا سکتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھانا آپ کا کام ہے۔ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جائیں تو انہیں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ گاڑی چلانی کیسے ہے، موٹر سائیکل چلانی کیسے ہے، کہ میں غلط چلاؤں تو میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ میں یہ ایک روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ میری باتوں پہ بڑا حیران ہوتے ہیں، مول صاحب پتہ نہیں کہو جی گلنا شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں بھائی یہی باتیں تو ضروری ہیں، کب تک معراج کے قصے سنتے رہو گے ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے؟ اب بہت سن لیے، اب تو زبانی یاد ہو گیا، سب کو پتہ ہے، سب کا ایمان ہے کہ معراج ہوئی تھی۔ کتنی دفعہ اور سننا ہے معراج کا قصہ؟ رمضان کی فضیلتیں کتنی مرتبہ اور سننی ہے؟ سب کو پتہ نہیں ہے رمضان کا روزہ فرض ہے، کیا کیا فضیلت ہے اس کی؟ بس یہ رٹائی تقریروں کی جان چھوڑ دیں اب، بس عملی زندگی میں بھی کام کرنے کا سوچیں، عملی زندگی میں بھی کام کرنے کا ٹھانیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بچ جائیں، وہ کامل درجے کا مسلمان ہوگا۔ باقی کلمہ گو مسلمان تو سارے ہی ہیں۔ کلمہ گو مسلمان تو وہ 400 لوگ بھی ہیں جنہوں نے مینار پاکستان پہ جا کے ہلڑ مچایا، وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ کلمہ گو مسلمان وہ ناچنے گانے والی بھی ہے جس نے وہاں پہ سر عام سب کو فحاشی کی دعوت دی، وہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے۔ لیکن کامل درجے کا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ میری زبان اور میری ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بچ جائیں۔ میں اب حدیث کے الفاظ پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامل درجے کا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔